کیسے اس کے وکٹم بنے؟ کیا ثبوت کے طور پر کوئی زخم ہے؟ نہیں، یہ سوال زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ 20 سال پہلے ناک اور گردن کے ذریعے امپلانٹ کیا کرتے تھے اور اس وقت بھی کوئی نشان دیکھنا ناممکن تھا۔ ان دنوں خون میں صرف انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نینو ٹیکنالوجی کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ بلڈ اسٹریم میں پہنچتا ہے تو مختلف قسم کی فریکوینسی کے ساتھ جاتا ہے اور بعد میں دماغ میں پہنچ جاتا ہے اور تب یہ خاص فریکوینسی کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ کئی ہزار نینو بوٹس خون میں انجیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک جادوگر کی طرح ہم نے نیورل سسٹم کو چکما دیا تاکہ وہ ہماری نینو ٹیکنالوجی کو اپنا سمجھے، اسے ڈی این اے کا حصہ بنائے۔ Over here. Okay, so Sam wants you to squeeze your hand again. Alright, do it again. Alright, perfect. So now I'm going to hook you up over here so that you get to see. It's going to feel a little bit weird at first. This is going to feel like when you lose your free will and someone else becomes your agent, it does feel a bit strange. I want you to relax your hands. Alright, and Sam, you're with me. Alright, so you're going to squeeze. I'm not going to turn on this, so go ahead and give it a squeeze. Alright, so now, are you ready to go? Ready as I'll ever be. Okay, so I'll turn it on, so go ahead and turn your hand. Do you feel that a little bit? Yeah. Okay, do it again. A little bit. A little bit. Okay, so relax. Now hit it again. Okay. Oh, perfect. Alright, so relax. Do it again. Alright, so now. Alright, so right now, your brain is controlling your arm and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. Alright, so that's perfect. So now, what would happen if I took over my control of your hand, and so just relax your hand, what happens? Nothing. Why not? Because the brain has to do it. Now you do it again. That's perfect. Alright, well, thank you guys. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیسے نیورل سسٹم کو چکما دیا گیا اور خون میں جو نینو بوٹس انجیکٹ کیے گئے تھے بعد میں وہ نینو بوٹس دماغ میں پہنچے تھے، ان کو نیورل سسٹم نے اپنا سمجھا، اسے ڈی این اے کا حصہ بنایا۔ یہ نینو ٹیکنالوجی خاص فریکوینسی کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں، دماغ میں بہت سے فنکشن ہوتے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے تمام تجربات کی میموری کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے گوگل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوز میموری کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو یہ حقیقت لگتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میموری حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ شارٹ فلم سیکوینسز اور امیج بھی دماغ میں ڈالے جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، آپ کی سوچ کو دماغ میں ریڈ کر لیا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ انسان کا سب کانشیس مائنڈ ہر سیکنڈ میں کروڑوں کیلکولیشن کرتا ہے۔ اس نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کیا جاتا ہے۔ انسان اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ یہ پروگرام انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہوتے، یہ پروگرام ملٹری اور سیکرٹ ایجنسی کرتی ہے جو ہیومن ٹو ہیومن انٹرفیس کو پلگ کرتا ہے۔ یہ اس پر منحصر ہوتا ہے کہ کون وکٹم بنے گا اور کون کنٹرول کرے گا۔ وکٹم کنٹرول کرنے والے دماغ کو کاپی کرتا ہے اور اس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا۔ اس تصویر میں درمیان والے آدمی نے ہیومن ٹو ہیومن انٹرفیس کو پلگ کیا تھا اور لڑکی کے دماغ سے لڑکے کو کنٹرول کیا تھا۔ مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 21 کروڑ ہے۔ 21 کروڑ آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کو انجیکشن کے ذریعے، ویکسینیشن یا ڈرگ کے ذریعے نینو بوٹس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نینو بوٹس دماغ میں ڈی این اے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ نینو بوٹس مختلف فریکوینسی پر کام کرتے ہیں۔ ان فریکوینسی کو کمپیوٹر پر مانیٹر کیا جاتا ہے۔ یہ ٹرانسمٹ اور ریسیور کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر سے ان فریکوینسی پر ہدایات دماغ میں ڈالی جاتی ہے اور انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے اس کو کمپیوٹر پر دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس طرح ہر آدمی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی تمام آبادی اس طریقے سے کنٹرول روم میں کمپیوٹر کے ذریعے مانیٹر کی جاتی ہے۔
ہر آدمی جو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے کیا وہ آزاد ہے؟ کیا وہ اپنی آزادانہ رائے اور انتخاب کر سکتا ہے؟ ہر سیاستدان ڈیموکریسی کا نظام رائج کرانا چاہتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ڈیموکریسی کا نظام کس طرح بنایا گیا ہوگا. جو کلپ پیچھے دیکھے ہیں اس میں کس کو عوام غلام ہے. اس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے عوام آزاد نہیں اور نہ ہی آزادی سے یہ اپنا انتخاب رائے استعمال کر سکتی ہے. عوام کو نیو ریڈنگ کے ذریعے جب کنٹرول کرنا شروع کیا تو اس کا نظام کیسے بنایا جائے. مثال کے طور پر یہاں ایک سمجھانے کے لیے ہائی لائٹ والا آدمی ایک کروڑ عوام کو کنٹرول کر رہا ہے اور مانیٹر کر رہا ہے. پارٹی کا آدمی ہائی لائٹ کے آدمی کے پاس آتا ہے. ہائی لائٹ جو یلو میں وہ ہے تو ایک کنٹرول عوام کو کنٹرول کر رہا ہے. اس لیے پارٹی کا آدمی اس آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک کروڑ عوام مجھے ووٹ دے اور اس کے لیے آپ اتنی قیمت لے لیں یا فلاں یہ چیز کر لیں یا جو بھی وہ اس کو آفر کرے گا. اور یہ ہائی لائٹ والا آدمی اس کو قبول کر لیتا ہے اور قبول کرنے کے بعد ایک کروڑ عوام کو اس کے ذریعے نیوز ریڈنگ کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے ہدایات بھیجتا ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. Professor Lin is far from hearing voices, but it could be possible to send coded signals to an agent this way. جو اس آدمی کی بات نہیں مانتا اس کو مینٹلی کر دیا جاتا ہے, فائنینشلی تباہ کر دیا جاتا ہے, ہیلتھ اس کی ختم کر دی جاتی ہے, سوشل لائف اور کیریئر بھی اس کا ختم کر دیا جاتا ہے. تو بین الاقوامی ملک کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک سرور بناؤ اور اس سرور کے اندر 21 کروڑ عوام کا ڈاٹا ڈالو. اسی طرح امریکہ جو ہے اس نے بھی ایک سرور بنایا ہوگا اور اپنی عوام کا ڈاٹا وہاں ڈال رہے ہوں گے. فرق یہ ہوگا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. غریب ملک ہونے کی وجہ سے جو پاورفل کنٹریز ہوں گی وہ آپ کا ڈاٹا لے سکے گی, صرف وہ آپ کا ڈاٹا بھی لے سکے, وہ چیک بھی کر سکے, سارے کام کر سکے گی آپ کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکیں گے. بین الاقوامی ملک بننے کے بعد ڈیٹا جو کلیکٹ کیا جا رہا ہوگا, اس ڈیٹا کو میجر کرنے کے بعد وہاں سے جو انسٹرکشن دی جائیں گی کہ اپنے عوام کے اندر یہ چیزیں ڈالی جائیں, اپنی عوام کے اندر یہ چیز ڈالی جائے, تو ان کمپیوٹر کے ذریعے وہاں کی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہدایات ڈال دی جائیں گی جو کہ وہ لوگ چاہتے ہیں. اگر ہندوستان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر زنا جو ہے وہ عام ہو جائے تو وہ کیا کرے گا, وہ وہاں سے ان کمپیوٹرز کے اندر اس ادارے کے لوگوں کو یہ ہدایت دلوائے گا کہ انسٹرکشن یہاں کی عوام کے اندر یہ ڈال دی جائے کہ زنا جو زیادہ سے زیادہ ہو جائے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا اور زنا زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کروایا جائے گا. اس طرح پاکستان کے اندر زنا زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا. بین الاقوامی طور پر یہ ہدایت آئی
کہ زنا زیادہ کر دیا جائے تو پاکستان کی عوام کو بھی زنا زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بین الاقوامی طور پر حکم آیا ہوگا. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ اب پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور بین الاقوامی طور پر اگر اس کو چلنا ہے تو اس کو انہی ہدایت پہ چلنا ہوگا جو کہ وہ ہدایت دیں گے، یا پھر پاکستان ایک مسلم ملک ہونے کی وجہ سے جو اس کو ان کی ہدایت ہے، ان کی ہدایت مسلم ہونے کی وجہ سے ان کو ہدایت یہ ہے کہ یہ زنا نہیں کر سکتے، ان کو شادی کی اجازت ہوتی ہے، زنا کریں گے تو ان کی سزا دی جاتی ہے، ان کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے. تو پھر اس کا کیا حل ہوگا کہ ایک طرف ان کا اپنا ملک ہے، اپنے قوانین ہیں، اور ایک مذہب ہے، اور مذہب بھی وہ ہے جس میں تمام ایریے کور کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر آپ رہتے ہوئے زندگی ریاست والی زندگی بھی گزار سکتے ہو، اپنی مذہب والی زندگی گزار سکتے ہو. دنیاوی اور مذہبی دونوں اس کے اندر ہی موجود ہے، جو ان کا مذہب ہے مسلمانوں کا، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ دنیاوی زندگی بھی گزار سکتے ہو، اور مرنے کے بعد جو آخری زندگی ہے وہ بھی اچھی گزر سکتی ہے. لیکن بین الاقوامی جو ہے انہوں نے کیا سوچا ہوتا ہے، ان کی کیا ہدایت ہوتی ہے ملک کے لیے، نہ اس میں دنیا کی زندگی گزاری جا سکتی ہے نہ آخرت کی زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ اس مسئلے کا حل اگر تلاش کیا جائے تو یہی حل نکلتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر بھی یہ لوگ ریکگنائز ہو، اور اپنے ملک کے اندر بھی یہ لوگ اچھی زندگی گزار سکیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈیموکریسی جو بین الاقوامی طور پر رائج ہے اور جس کے بین الاقوامی طور پر بننے کے لیے ڈیموکریسی پہ چلنا ضروری ہے، تو ہمیں اپنی ایسی مائنڈ کو استعمال کرنا پڑے گا کہ جس سے یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ جی ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، ڈیموکریسی میں عوام ہی ہوتی ہے کہ عوام سے پوچھا جائے، عوام جو فیصلے کرے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کام کیا جائے. تو اس نظام کو ہم ایسے بنائیں کہ لگے ڈیموکریسی، لیکن اس ڈیموکریسی کے اندر سیٹ اپ اس طرح کا لگایا جائے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے. اگر 21 کروڑ عوام ہے تو 21 کروڑ عوام، زیادہ تر جو عوام ہوگی وہ شر، فساد اور برائی کی طرف مائل ہوگی. یہ ایک قانون ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شر، فساد اور برائی کی طرف مائل نہیں ہوں گے. تو اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو لوگ شر، فساد اور برائی کی طرف مائل نہیں ہیں ان لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا جائے. اس طرح نظام میں سے یہی فرق ہے نا کہ ووٹنگ تو ہو رہی ہے لیکن ووٹ کا ایک کرائٹیریا رکھ دیا گیا. صرف وہی لوگ دے سکیں گے جو اس کرائٹیریا کے اوپر اتریں گے، ان سے ووٹنگ کرائی جا سکتی ہے اور باقی لوگوں سے ووٹنگ نہیں کرائی جا سکتی. اور ان کی ووٹنگ کے ذریعے ہی مختلف ایریا کے لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ کیے جائیں. ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں لے کے جایا جائے. پارلیمنٹ جو ہے پھر ایک اپنا پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب کر لے. پریزیڈنٹ جو منتخب ہوگا پھر
یہ سب مل کر پورے ملک کے لیے پورے ملک کے لیے قوانین تیار کریں گے، یا جو بھی پارلیمنٹ کے طریقہ کار ہوں گے، بحث وغیرہ، مشورہ وغیرہ، اور اس کے بعد جب یہ چیز دلائل کے ذریعے یہ چیز سامنے آ جائے کہ اس قانون کو لاگو کرنا ہے، تو پورے ملک کے اندر وہ لاگو ہو جائے، امپلیمنٹ ہو جائے، اور کوئی بھی امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی پھر اس قانون سے باہر نہ ہو. تو اس طرح ڈیموکریسی کے نام پہ ڈیموکریسی بھی رہے گی، بین الاقوامی طور کے اوپر بھی ملک ریکگنائز رہے گا، اور سب چیزیں ٹھیک رہیں گی. لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ اگر جس طرح انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے اس نظام کے مطابق ڈیموکریسی چلانی ہے، تو پھر پاکستان کو اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح ہندو کرتے ہیں، جس طرح امریکن کرتے ہیں، یا جس طرح کسی کوئی اور ملک کرتا ہے، اس طرح کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نظام بنائیں، اپنا ہی ملک کو اپنے ہی قوانین کے مطابق چلائیں، پھر ان کو اس نظام کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. اور اس تبدیلی لانے کا یہی طریقہ کار ہے کہ اپنے دماغ کو اس طرح استعمال کریں کہ ڈیموکریسی بھی لگے، بین الاقوامی طور کے اوپر ریکگنائز بھی ہو، اور نظام بھی ٹھیک ہو، اور چیزیں ساری ٹھیک ٹھیک چلیں. یہ ہے اس مسئلے کا حل. مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم ستم ہوا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور بہت سے لوگ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، اس وقت مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں تھی، کچھ چند لوگ تھے جن کے اوپر ظلم ستم ہوتا تھا. پھر مدینہ گئے، مدینہ میں جا کے یہ ان کی جماعت بنی، اکثریت مسلمانوں کی سامنے آئی. جب اکثریت بنی، جماعت بنی، پھر انہوں نے مقابلہ کیا. اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ ہر بندے کو کسی نہ کسی جماعت میں ہونا چاہیے. اگر اکیلا آدمی ہوگا تو اس کے اوپر ظلم ستم ہوگا، وہ کہیں بھی کسی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. لیکن اگر وہ جماعت میں ہوگا تو جماعت مل کر ہی مقابلہ کر پاتی ہے. اس لیے ہر بندے کا جماعت میں ہونا ضروری ہوتا ہے. اور کہا بھی جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی کوئی نہ کوئی جماعت ہونی چاہیے. پاکستان میں بہت سی جماعتیں ہیں، مختلف قسم کے نام ہے، فلاں لیگ، فلاں پارٹی، یہ بھی جماعت ہی ہے. اب ان جماعت کے مطابق اگر جانا جائے تو ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات ہے کہ یہ ایماندار ہے، یہ سچ بولے گی، یہ فلاں کرے گی، یہ فلاں کرے گی. تو یہ ساری اچھی صفات ہیں جن کے متعلق ہر جماعت کہتی ہے کہ ہماری جماعت کے اندر یہ صفات ہے، تو آپ ان صفات کی وجہ سے جماعت کو جوائن کر لیں. تو اس طرح ہر جماعت اپنی صفات بتاتی ہے، اور اس صفات کے مطابق لوگ جو ہے اس کو جوائن کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت یہ کہے کہ ہماری جماعت اللہ اس کے رسول کے مطابق کام کرے گی، تو کیا یہ وہ صفات بن جاتی ہیں جو یہ جماعت والے کہتے ہیں؟ باقی جو جماعت والے کہہ رہے تھے کہ ہم ایماندار ہیں، سچائی ہمارے اندر ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر وہ صرف ایک اس سینٹینس کا اضافہ کر دے اپنی جماعت کے اندر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کام کریں گے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کام کرنے والے ایماندار نہیں ہوں گے؟ کیا وہ سچ نہیں بولیں گے؟ تو ہر اچھی صفات صرف ایک سینٹینس کے اندر ہی ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کچھ مخصوص صفات نکالتے ہیں، اور باقی صفات جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ان صفات کے اوپر عمل نہیں کرتے اور ان صفات کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو ایک جملے کے اندر اچھائیاں ملتی ہیں، اس میں ہمیں پھر مزید اچھائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
پارٹی جو ہے وہ اپنی جب اپنی صفات بتاتی ہے تو اس کے اندر یہ سینٹینس نہیں ملتا. اس سینٹینس نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی، ہر انسان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوتا ہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. یہ نہیں چاہتا کہ جسے دنیا ہی دنیا ہو اور آخرت نہ ہو. اور کیونکہ اللہ اس کے رسول نے یہی سکھایا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، اور دونوں میں کامیابی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے مطابق جو ہے زندگی گزارے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے. اور یہی قوانین ہیں، قدرت کے قوانین بھی یہی ہیں. ہمارے اگر ہم کوئی اسلامی نظام بنا لیتے ہیں اللہ اس اصول کے مطابق تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ ان قوانین کے مطابق چلیں گے، اور جو نہیں چلیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو ہر انسان کو کسی نہ کسی پارٹی میں ہونا چاہیے، اور پارٹی میں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان کا پھر مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے. تو اس لیے ہر پارٹی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہر انسان جو اس کی پارٹی میں آئے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرے.